اس کے بعد آگے پھر اگلے رکوع میں ایک اور بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہد اللہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، یعنی معبود تو اللہ تھا، معبود کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس نے نفس کو معبود بنا لیا۔ معبود کہتے ہیں کسے؟ اسے بھی سمجھ لیں۔ معبود کہتے ہیں کہ کسی کو، یعنی کسی کو واجب الاطاعت، یعنی کسی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا، کسی کی اطاعت کرنا اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں معبود بنانا اس کو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی انسان کو کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام بجا لاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا نفس جو ہے نا اسے جو کہتا ہے وہ فوراً پورا کرتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے میں نے زنا کرنا ہے تو وہ زنا کرتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے میں نے شراب پینی ہے تو وہ شراب پیتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ میں نے حرام کھانا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ اس کا نفس جو کہتا ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ نفس کی اطاعت کرنا گویا کہ نفس کو معبود بنانا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دراصل اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں کہ نفس کہتا ہے مجھے پیاس لگتی ہے، پانی پینا ہے، وہ نفس کی بات سنتے ہوئے پانی پی لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور نفس کی بات سنتے ہوئے پانی پی لیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے نہیں جی مجھے بھوک لگتی ہے، میں صبح سے شام تک بھوکا نہیں رہ سکتا، نفس ہی ہے نا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگ گئی۔ تو آدمی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی بات مانتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بات اس کی یہاں پر مذمت ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کو معبود بناتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے نا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے ایک گناہ آدمی کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دو کرتا ہے دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے آدمی تو نقطہ مٹ جاتا ہے، نہ کرے تو پھر تیسرا لگتا ہے، چوتھا لگتا ہے، پانچواں لگتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہدایت اس میں کبھی نہیں داخل ہو سکتی۔ اب یہ قرآن میں جو آتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ہاں جی، اب ہدایت ان کے اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ اسی طرح اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دنیا سے ایک مثال۔ ہر چیز کی اللہ نے دنیا میں کوئی نہ کوئی مثال رکھی ہے، ہر چیز کی مثال ہوتی ہے۔ اس کی مثال آسان سی مثال بیماریاں ہیں، ہماری جسمانی بیماریاں، کہ کوئی بھی بیماری جب جس وقت لگتی ہے تو اس وقت وہ اس قابل ہوتی ہے کہ پرہیز کر کے ہی اس کو آدمی کنٹرول کر لے۔ مثلا شوگر ہے، کینسر، کوئی بھی بیماری ہے، اگر اس کو شروع میں ہی پتہ لگ جائے آدمی کو کہ مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے، بغیر دوائی کھائے ہوئے صرف تھوڑی سی احتیاط کر کے آدمی اس کو بیماری کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں چلتا مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے، یا آدمی کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ احتیاط نہیں کرتا، تو وہ بیماری کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے وہ بیماری اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب پھر دوائیاں کھا کر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر احتیاط سے کام نہیں چلے گا، اب دوائی بھی کھانے پڑے گی۔ لیکن بعض اوقات انسان اس سٹیج پہ بھی اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، جہاں پر دوائیوں سے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اس کی ایک تیسری سٹیج آتی ہے کہ اب دوائیوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوگی، اب یہ تمہاری پوری زندگی کا روگ بن گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کئی بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ روحانی بیماریوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے توبہ کر کے، رجوع کر کے، لیکن آدمی توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، مسلسل وہ گناہ کرتا جاتا ہے، پھر کرتا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ بیماری جو ہے لا علاج بن جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ کسی کو ہدایت سے نہیں روکتا، بلکہ اس بندے نے خود اپنے آپ کو لا علاج کر دیا، خود اپنے آپ کو لا علاج کر دیا، اللہ نے نہیں کیا، وہ تو اس نے اپنے آپ کو لا علاج کیا، مسلسل گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے۔ یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، بار بار اپنے نفس کی سنتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، تو اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، علی علم،
وہ جانتے بوجھتے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. وختم علی سمعہ، پھر اللہ اس کے کان بھی بند کر دیتا ہے. وقلبہ، اللہ اس کے دل بھی بند کر دیتا ہے. پھر نہ اس کے کانوں میں سے جتنی مرضی نصیحتیں کرو، جو مرضی سنا اس کے کان بند ہو جاتے، پھر اس کو نہیں سمجھ آتی، اور اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو حق نظر ہی نہیں آتا. پھر تو یہ کب ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو معبود بنانا، اور بناتے ہی یعنی مسلسل بنا کے رکھنا، رجوع نہ کرنا، اس سے پھر یہ حشر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جی آگے پھر اس سورہ مبارکہ کا